بندی کو چھوڑا تھا میرے لیے، چھوڑو گے تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں ہوگا۔ آج دعوت چھوڑو گے وہابیوں کی تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں مانا جائے گا۔ آج چھوڑو گے دعوت دیوبندیوں کی تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں مانا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نبی کے لیے علی کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کرام کے لیے ان گستاخوں کو چھوڑ دو گے میدان میں، کل قبر کے اندر جب نبی تشریف لائیں گے انشاءاللہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے، اللہ رحم کرے، تو نے وہابی کو چھوڑا تھا میرے لیے، دیوبندی کو چھوڑا تھا میرے لیے، قادیانیوں کو چھوڑا تھا میرے لیے، تو نے فروخی کو چھوڑا تھا میرے لیے، اب گھبرا نہیں، میں آ گیا ہوں تیرے لیے۔ آج چھوڑو۔ سن رہے ہیں اس گفتگو کو؟ اگر اسٹیج سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب تقریر کر دیں تو اعتراض کرنے والا وہاں جا کر کے ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے، یہ جناب قبرستان میں بھی نفرت والی باتیں پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کہ اگر وہابی کو چھوڑو گے اولیاء کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ کر کے کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں اب تیرے لیے۔ اس کی نہ کوئی دلیل ہے، بے سر پیر کی باتیں ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کہی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول توڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑا ہے، نہیں ہے۔ اور یہ بات کس دلیل سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول قبر میں آ کر کے کہیں گے کہ اب میں تیرے لیے آ گیا ہوں، جبکہ نبی نے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، آخرت میں تیرے کام میں نہیں آؤں گا۔ نفرتیں ابھی تک تو اسٹیج تک محدود تھیں، اب یہ نفرتیں قبرستان تک پہنچ چکی ہیں، وہاں بھی دھڑلے کے ساتھ زہر اگلا جا رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اسٹیج سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب تقریر کر دیں تو اعتراض کرنے والا وہاں جا کر کے ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے مجھے جناب لوکیشن بتا دیجئے، لیکن وہاں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب آپ نے یہ ساری باتیں جو کہی ہیں قرآن و حدیث میں کہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحت ہے قبرستان کے سلسلے میں، یہ بات غور سے سنیں۔ 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول جب کسی کو نصیحت کرتے تھے تو موت کی یاد دہانی کراتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ۔ قبروں کی زیارت کرو، میں نے تمہیں ابتدا میں روکا تھا، قبروں کی زیارت سے تمہیں موت یاد آئے گی۔ اگر آپ کو نصیحت کرنی ہے قبرستان میں تو موت کی یاد دہانی کرائیے لوگوں کو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 977۔ اسی طریقے سے قبر والوں کے لیے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ آپ نصیحت کر رہے ہیں، وہاں آپ یہ نصیحت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان آپ جائیں تو صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ وہاں زیارت کرتے وقت یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 975 نمبر کی حدیث ہے۔ تیسری چیز، عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ دنیا کی محبت سے بچو، فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جو یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے سارے راستے اس کے لیے آسان ہو گئے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو آگے سارے راستے اس کے لیے مشکل ترین ہو جائیں گے۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، نیک اعمال کی ترغیب دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1631، مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کہیں مدرسہ کھلوا دیا، بورول لگا دیا، یا کسی کے لیے کوئی گھر بنا دیا، صدقہ جاریہ کر دیا، تو جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ نے کسی کو پڑھایا، اس نے دوسرے کو تعلیم دی، اس نے کسی اور کو تعلیم دی، تو وہ علم آپ تک اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچائے۔ السلام علیکم۔